الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي تخيرت في أشعة أنواره أفهام الموحدين وتقاصرت دون إدراك كماله أوهام المتوهمين. الحمد لله الذي توحد بالعظمة والعلاء وتفرد بالجود والكبرياء، لا يبلغ مدحته القائلون سبحان الله عما يصفون. صلوات ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلندتر صلوات. سامعین محترم، پچھلے 2 دنوں ہماری گفتگو راہبر اور امام شناسی پر رہی، اور آج اس سلسلے کی تکمیلی اور اختتامی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے عرض کیا کہ دینی معاشرے کا راہبر، دینی رہنما، معاشرے کا امام، یہ اتنا اہم منصب ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ منصب اپنی مخلوق کے حوالے نہیں کیا۔ اگر زمین پر اپنا نمائندہ اور اپنا خلیفہ بنانے کا مرحلہ آیا تو ارشاد فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اگر نبی بنانے کا مرحلہ آیا تو تمام انبیاء کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سب کو ہم نے نبی بنایا ہے۔ اگر کسی کو رسالت کے منصب پر فائز کرنے کا مرحلہ آیا تو فرمایا: اِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے موسیٰ کو رسول بنانا ہے۔ اگر کسی کو خلیفہ اور حاکم بنانے کا مرحلہ آیا، کسی کو مسند قضاوت پر بٹھانے کا مرحلہ آیا تو آواز آئی: یا داؤد انا جعلناک نبیا فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، مسند خلافت پر بیٹھ کر آپ فیصلہ کریں۔ اور کل عرض کیا تھا کہ اگر امام بنایا، انبیاء، بعض انبیاء کو منصب امامت پر فائز فرمایا، یعنی انہیں حکمرانی دی، اور جو بھی ان کا دین تھا معاشرے پر اس کے عملی نفاذ کے منصب پر فائز کیا، تب بھی خدا نے یہ اعلان فرمایا: وَمِنْهُمْ جَعَلْنَا أَئِمَّةً، کہ ہم نے انبیاء میں سے کچھ انبیاء کو امام بنایا، یہدون بامرنا، امام ہم نے بنایا ہے
اور وہ ہدایت ہمارے امر سے کرتے ہیں۔ پس خلافت کا منصب ہو یا نبوت کا منصب ہو یا رسالت کا منصب ہو یا قضاوت کا منصب ہو یا امامت کا منصب ہو یا وزارت کا منصب ہو، ہر منصب خدا خود معین فرماتا ہے، کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اور یہ منصب اتنا اہم اور حساس ہے کہ اگر انبیاء کو ضرورت پڑ جائے اپنا وزیر بنانے کی تو خود نہیں بناتے، بارگاہ ربوبی میں عرض کرتے ہیں، جیسا کہ موسیٰ نے عرض کی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، بار الہ میرے اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ اور اگر ہمارے نبی کریم کو ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بھی بارگاہ ربوبی میں عرض کی، بار الہ جیسے میرے بھائی موسیٰ نے دعا مانگی تھی، انہوں نے تقاضا کیا تھا، میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ اجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی۔ لیکن تھوڑا سا فرق تھا جواب میں، دعا کے الفاظ بالکل ایک صیغے میں ہیں، وہاں ہارون اخی ہے، یہاں علی اخی ہے۔ باقی حضرت مصطفیٰ کی دعا وہی ہے جو جناب موسیٰ کی دعا ہے۔ اچھا، لیکن جواب میں تھوڑا فرق ہے۔ جو بارگاہ ربوبی سے جواب حضرت موسیٰ کو ملا، وہ جواب یہ تھا، قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو میری بارگاہ میں ایک حاجت لے کر آیا تھا، میں نے تیری حاجت روائی کر دی ہے، میں نے ہارون کو تیرا وزیر بنا دیا ہے۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم نے یہ دعا کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ موسیٰ کی حاجت روائی ہو، موسیٰ کو خدا جواب دے اور فخر موسیٰ کو جواب نہ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب تو آیا لیکن جواب کا انداز تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ انداز کیا ہے؟ جبرائیل آیا، جبرائیل نے آ کے یہ وحی نہیں کہی، یہ پیغام خدا نہیں دیا کہ قد اوتیتا سؤلک یا مصطفیٰ، کہ اے مصطفیٰ آپ کی حاجت روائی کر دی گئی، یہ نہیں تھا جواب۔ توجہ ہے؟ سننا چاہیں گے جواب؟ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ موسیٰ کو جب بارگاہ ربوبی سے جواب ملا تو خطاب موسیٰ سے، لیکن جب مصطفیٰ کو جواب ملا تو خطاب امت مصطفیٰ سے ہے، خطاب امت مصطفیٰ سے ہے۔ جبرائیل نے آ کے عرض کی اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے میں وہی لے آیا ہوں، تو نے جو حاجت بارگاہ ربوبی میں پیش کی تھی اس کا جواب لایا ہوں، لیکن یہ جواب تیری امت کے لیے ہے۔ اقرأ یا محمد، اے محمد تلاوت کر وحی کی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وہم راکعون۔ اپنی امت کو بتا دے کہ تمہارا ولی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، کس سے تم نے میرے بعد دین لینا ہے۔ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، مومنوں کا پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی اللہ کا رسول۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے عنوان بیان کیا، نام بیان نہیں کیا۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا لما لم یسم علی فی القرآن، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں بیان کر دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے
قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، کہیں رکعتیں تو نہیں بتائیں۔ خدا کسی دروازے پہ لانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، وہاں سے خدا نے اپنی توحید کا اعلان بھی پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، کس کی زبان سے کروایا؟ قل هو اللہ احد۔ اگر اس کی توحید کا اعلان کرنا ہے تو کون کرے گا؟ مصطفیٰ۔ اور اگر علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے تو بھی کون کرے گا؟ مصطفیٰ۔ لہذا نام نہیں لیا، ارشاد فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ پہلی بات یہ کہ ایمان کا کامل مصداق وہ تمہارا ہوگا مولا۔ برز الایمان کلہ، جس کے ایمان کی گواہی کون دے؟ رسول دے، کہ برز الایمان کلہ، جتنا ایمان ہو سکتا ہے، جس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ جب علی دشمن کے مقابلے پر جا رہا تھا تو رسول فرما رہے تھے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو مصداق میں کون؟ ایمان کا علی۔ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی وہ ہے، معاشرے کا راہبر و رہنما وہ ہے جو حالت نماز میں، نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اس آیت کی شان میں 9 اصحاب رسول سے مختلف محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسجد کے دروازے پر کوئی سائل آیا تھا اور نمازی نماز میں مصروف تھے، امیر المومنین نماز میں مصروف تھے۔ اس نے سوال کیا، کسی نے اس کی حاجت روائی نہ کی تو اس نے بارگاہ ربوبی میں شکایت کی کہ بار الہ تیرے نبی کی مسجد کے دروازے پر میں مانگنے آیا تھا، کسی نے میری حاجت روائی نہیں کی۔ تو اس وقت حالت رکوع میں میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ انگوٹھی دینا، الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ لیکن امام المشککین کہہ دوں امام فخر رازی نے باوجود اس کے کہ 9 اصحاب رسول نے مختلف حوالوں سے یہ حدیث نقل ہوئی کہ یہ آیت امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی، انہوں نے ایک سوال اٹھایا، 2 اعتراضات اٹھائے کہ بھلا کیسے یہ آیت علی کی شان میں نازل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس آیت میں کیا آیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ولی خدا کی نشانی کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا۔ امام فخر رازی کہتے ہیں کہ علی کے پاس تو مال ہی نہیں ہوتا تھا، علی کے پاس تو مال ہی نہیں ہوتا تھا، علی زکوٰۃ کہاں سے دیتے؟ دوسرا اعتراض کہ حالت رکوع میں اگر نماز میں انسان کھڑا ہو اور دروازے مسجد پہ کوئی سائل سوال کر رہا ہو اور وہ نمازی بھی علی جیسا نمازی ہو، جن کے بارے میں ہے، جن کے خضوع و خشوع اور حضور قلب کے بارے میں ہے کہ اگر پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے اور نکالنے سے درد ہوتا ہے، نکالا نہیں جا رہا، تو کہنے والوں نے کہا کہ جب علی نماز میں ہو اس وقت نکال لینا۔ تو امام فخر رازی نے کہا بے وہ علی جس میں یہ خضوع و خشوع حالت نماز میں، انہوں نے سائل کی بات سنی کیسے؟
خضوع خشوع نہ رہا، اشارہ کیا ہوگا، انگوٹھی ہاتھ بڑھایا ہوگا، تو بنا بنی یہ آیت علی کی شان میں جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ جواب سننا ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، جب مفسر بھی دروازہ علی سے تفسیر نہ لے تو یاوہ گوئی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مفسر وہی جو دروازہ علی سے کل عرض کیا تھا نا کہ رسول کا فرمان ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، جس نے قرآن میں داخل ہونا ہے علی کے دروازے پر آئے، اس لیے کہ علی وہ دروازہ ہے کہ جن کے دروازے ہونے کی بات رسول نے فرمائی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ اور قرآن نے بھی حکم دے دیا کہ وآتوا البیوت من ابوابھا، قرآن نے حکم دیا، کتنی مطابقت ہے، قرآن نے حکم دیا کہ خبردار گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ بھلا مدینے والے کیا دیواریں پھلانگ کر گھروں میں آتے تھے؟ کوئی چور اور ڈاکو تھے کہ پیچھے سے نقب لگا کر گھروں میں آتے تھے؟ سوال ہے نا۔ پھر قرآن نے کیوں کہا آتوا البیوت من ابوابھا، بھائی گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ ادھر اس آیت اتری، ادھر اس آیت کی تکمیل مصطفیٰ نے کر دی، فرمایا انا مدینۃ العلم انا بیت الحکمہ۔ اور گھر جس میں دروازے سے آنے کا کہا گیا ہے وہ حکمت کا گھر میں ہوں، دروازہ علی ہے۔ لہذا تفسیر لینی ہے تو علی کے دروازے سے آ۔ تجھے اتنا پتہ نہیں کہ مکی صورتوں میں سورہ مبارکہ النمل، سورہ لقمان میں بھی بعض مومنین کی یہ نشانی آئی کہ الذین یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ حالانکہ مکہ میں زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں زکوٰۃ کے لفظ کا مصداق کا بھی پتہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ کے لفظ کا ایک مصداق ہے، وہ واجب زکوٰۃ جو ہم کبھی گندم پہ دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ بھی نہیں دیتے۔ ہاں، اور جن کے ہاں روپیوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آگے سارا سال شیعوں کو کافر کہتے رہیں، بینک میں ایفیڈیوٹ بنا کے دے دیتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کا معنی فقط یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ہر صدقے کو دیتے ہیں، واجب کو بھی مستحب کو بھی۔ زکوٰۃ ہر صدقے کو دیتے ہیں۔ جو مکہ میں بھی دیا جاتا تھا تو اسے زکوٰۃ کہا جاتا تھا، جب چند اجناس پر واجب ہو گیا زکوٰۃ دینا تو اسے بھی زکوٰۃ دیا گیا، کہا گیا، کیونکہ وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے۔ دینا کس کو ہے؟ فقیروں کو، مسکینوں کو، صاحبان جو حق ہیں ان کو دینا ہے۔ بنابراً پہلا اعتراض تو سرے ہی سے ختم ہو گیا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑا لینڈ لارڈ ہو، بڑے مال کا مالک ہو۔ مستحب زکوٰۃ جسے کہا جاتا ہے وہ 1 روپے کی بھی ہو سکتی ہے، 10 روپے کی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا امیر المومنین نے جو زکوٰۃ دی وہ واجب نہیں، وہ مستحب صدقہ تھا۔ باقی رہ گیا دوسرا اعتراض۔ تو میرے خیال میں یہ اعتراض اگر دیکھا جائے تو یہ اعتراض کس پر ہے؟ نہیں، مولا علی پر نہیں، یہ اعتراض خدا پر ہے۔ کیوں؟ خدا خود مدح کر رہا ہے۔ اگر یہ رکوع میں زکوٰۃ دینا اس کی توحید کے خلاف تھا، اگر رکوع میں یہ زکوٰۃ دینا اس کے خضوع و خشوع کے خلاف تھا، تو پھر
اس نے کیوں اسے ہی ولی بنا دیا؟ پتا چلا کہ نماز اور زکوٰۃ بات یہ ہے کس کے لیے ادا کیے جا رہے ہیں، نام و نمائش کے لیے نہیں۔ اگر نماز میں بھی زکوٰۃ اس کی رضا کے لیے ہے تو ایسی زکوٰۃ دینے والے کو وہ ولی بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی؟ رہبری، دینی رہبری، دینی رہبر، امام، پیشوا اتنا اہم ہے کہ 1,24,000 پیغمبر و انبیاء سرکار مصطفیٰ کی ساری تبلیغ ایک طرف اور معاشرے کا امام معین کرنا ایک طرف۔ اس لیے تو جو آیا خطبے میں تلاوت کی ہے، کبھی بھی خدا نے اپنے حبیب سے اس انداز میں یوں خطاب نہیں کیا جیسا اس آیت میں کیا۔ کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں کہا کہ اے میرے حبیب اتنی عبادت نہ کیا کر کہ تیرے پاؤں میں ورم آ جائیں۔ لیکن اتنی محنتوں کے بعد، اتنی جنگوں کے بعد، اتنے پیغام پہنچانے کے بعد آج کوئی معاملہ ایسا ہے کہ رسول سے بھی خدا کا خطاب کچھ اس طرح سے ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ، پہنچا دے وہ حکم ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تیری طرف نازل ہوا ہے۔ فَإِلَّمْ بَلَّغْتَ، اگر تو نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا تو نے 23 سال کے عرصے میں کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اور پتہ چلتا ہے، آیت بتاتی ہے کہ کوئی پیغام بھی ایسا ہے جس میں عوام کی طرف سے، امت کی طرف سے بغاوت کا بھی خطرہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ میرے حبیب، اچھا اللہ کے نبی جب پیغام پہنچاتے تھے تو ظاہر ہے جب وحی آتی تھی اپنے اصحاب ہی میں تلاوت کرتے تھے نا وحی کی۔ ہاں، کچھ کاتبان وحی تھے، کچھ کو خامخواہ بنا لیا گیا ہے، اچھا جی وہ لکھتے تھے۔ ظاہر ہے اب پیغمبر نے وہ جو حکم آیا ہے بیان کرنا ہے، آس پاس کون بیٹھے ہوں گے؟ اصحابی ہوں گے نا، یا کہ یہودیوں کے محلے میں جا کے تو وہ حکم، ہاں سورہ برات تو پہلے ہی سنائی جا چکی ہے، تو اپنوں ہی میں بیان کرنا ہے تو پھر بھی خطرہ، اپنے بغاوت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے تسلی دی، میرے حبیب ڈر نہیں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے پتہ چلا جو رسول کے ساتھ بیٹھ کر رسول کے حکم کو نہ ماننے والے ہوں، جتنا بھی رسول کی محفل میں بیٹھیں، آپ انہیں صحابی کا لقب دے دیں، اللہ انہیں ناس کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو لقب دیتا ہے وہ ناس کا لقب ہے، کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ تو کون سا حکم تھا عزیزان گرامی؟ اس آیت کے شان نزول میں پھر سنی شیعہ مفسرین نے، محدثین نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ جب غدیر خم پر جو حاجی آگے نکل چکے تھے انہیں واپس بلا کر، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کرنے اور ان کے ملحق ہونے تک پالانوں کا منبر لگا کر وہ عظیم خطبہ حجت الوداع جو آپ نے وہاں پہ دیا، وہ بیان کرنے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد ایک اقرار لیا پیغمبر نے کہ الست اولا بکم من انفسکم، حاجیو یہ بتاؤ تمہاری جانوں پر، تمہارے مال پر، تمہارے اوپر تم سے زیادہ میں مصطفیٰ حق کے حکمرانی رکھتا ہوں یا نہیں؟ تھک کر تو نہیں سن رہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ
قالوا بلا، سب نے اعتراف کیا ہاں یا رسول اللہ، ہم اپنے نفس کے اتنے مالک نہیں ہیں جتنا تو ہمارے نفس کا مالک ہے۔ پھر میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھائی علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا، پورے مجمع کو دکھایا اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا۔ یہ راہبری معین ہو گئی، معاشرے کا امام بعد از رسول معین ہو گیا۔ جب یہ معین ہو گیا تو جبرائیل نازل ہوا اور یہ آیت لایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی نے اللہ اکبر واللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا الرب برسالتی و بولایت علی من بعدی۔ ادھر جبرائیل نازل ہوئے، آ کے دین کی تکمیل کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ نے آج دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی۔ اللہ میری رسالت سے راضی ہو گیا اور میرے بعد علی کی ولایت سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ علی کی ولایت سے راضی ہے، اگر کوئی علی کی ولایت سے ناراض ہو تو اللہ سے رابطہ توڑ لے۔ پہلے تو اللہ سے رابطہ اس کو توڑنا پڑے گا نا، تبھی جا کے پھر مولا امیر کی ولایت سے بے شک ناراض ہو جائے۔ تو جب یہ آیت اتری تو اس آیت کی تفسیر میں مسلمانوں نے پھر تعویل کی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 11 اقوال ہیں، 11۔ کسی نے کہا اس آیت سے مراد فلاں حکم ہے۔ ایک سوال تھا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، بھئی آج کے دین مکمل ہوا ہے، وہ دین کون سا ہے؟ کون سی چیز دین میں کم تھی جو آئی ہے تو دین کامل ہوا ہے؟ یہ سوال ہے، وہ کیا تھا جس کے آنے سے دین کامل ہو گیا؟ مسلمانوں کو اس کی شان نزول بھول گئی۔ آ کے مفسرین نے 11 اقوال بیان کیے ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، میں مقدمہ ایک بنا رہا ہوں بات اگلی پہنچانے کے لیے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ کس سے کامل ہوا؟ کسی نے تعویل کی بھئی آیت سود اتری تو دین کامل ہوا، کسی نے کہا بھئی آیت دین اتری تو دین کامل ہوا، کسی نے کہا آیت رجوع اتری تو دین کامل ہوا۔ غرض کے 10 قول اس آیت کی تفسیر میں کہ فلاں حکم کے اترنے سے دین کامل ہوا۔ تو عزیزان گرامی، میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا کہ جن کو آج تک جن سے یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ بھئی آخری حکم قرآن میں کیا نازل ہوا، ہاں، جو یہ نہ بتا سکیں کہ آخری حکم قرآن میں کیا نازل ہوا، وہ قرآن کے معلم کیسے بن سکتے ہیں؟ جو آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بھئی آخری حکم کون سا نازل ہوا۔ 1 نہیں 10، 10 کا مطلب یہ کہ پہلے قول والا دوسرے کو کہہ رہا ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں، دوسرا مفسر تیسرے کو کہہ رہا ہے تم غلط کہہ رہے ہو، ہاں، تیسرا چوتھے کو اور پہلے اور دوسرے کو بھی غلط ثابت کر رہا ہے۔ اگر قول جمع نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے ہر دوسرے کی تکذیب کر رہا ہے۔ تم نے تو اپنے آپ کو خود ہی جھٹلا دیا، تمہارے دروازے سے کون قرآن لے؟ قرآن کہاں سے لیں؟ قرآن وہاں سے لیں کہ جس کے پاس من عنده علم الکتاب ہو، جس کے پاس کتاب کا علم ہو، جو یہ کہہ رہا ہو کہ ارا نور الوحی و اشم ریح النبوہ،
کل آیت عرض کی تھی نا کہ جب کافر کہیں کہ اے محمد تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو آپ نے اپنی رسالت کے دو گواہ پیش کرنے ہیں، ایک اللہ اور ایک من عندہ علم الکتاب۔ اچھا آپ بتائیں کہ گواہی کون دیتا ہے؟ جس نے واقعے کو دیکھا ہو یا ہماری طرح جس نے واقعے کو نہ دیکھا ہو پھر بھی گواہی؟ میری آپ کی عدالتوں میں قاضی عینی شاہد طلب کرتا ہے نا، کہ جس نے واقعے کو دیکھا ہو وہی شاہد بن سکتا ہے۔ اچھا اللہ تو خود وہی نازل کر رہا تھا، وہ تو شاہد ہے۔ اللہ جب خود وہی نازل کر رہا ہے تو خود شاہد ہے، خدا تو شاہد بن سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ من عندہ علم الکتاب ایسا ہے کہ وحی کے نزول کے پراسس کا وہ بھی مشاہدہ کر رہا تھا۔ تبھی شاہد بنے گا نا، ایسے تو نہیں بن سکتا۔ امت اسلام میں امت اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصحاب رسول میں کوئی ایک فرد جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے وحی کا پراسس خود دیکھا ہے، کون کرتا ہے یہ دعویٰ؟ جگر ابو طالب علی ابن ابی طالب ہے۔ جو یہ فرما رہا ہے کہ آرا میں خود دیکھتا ہوں، ہاں میں وحی کو نازل ہوتے میں نے دیکھا، وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ میں نے نبوت کی خوشبو سونگھی۔ علی وحی کو اترتے دیکھتا ہے، علی نبوت کی خوشبو سونگتا ہے۔ علی ہے جو یہ فرماتا ہے ہر آیت کا مجھے پتا ہے، کہاں نازل ہوئی، پہاڑی پہ نازل ہوئی، وادی میں نازل ہوئی، کس حکم کو لے کر آئی، کس کے شان میں نازل ہوئی، یہ تو علی۔ عزیزان گرامی، جب فرزند علی حسین مدینہ چھوڑ کر نکل رہا تھا، جب ولید کے دربار میں یہ کہہ رہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، تو دلیل کیا دے رہا تھا؟ فرما رہا تھا اے ولید مجھے پہچان، تو نے حسین سے یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تو نے رہبر دینی رہبر کو، وقت کے دین کے رہبر کو پہچانا نہیں ہے۔ تیرا امام یزید ہے، یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں پہچان نحنو اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم کون ہیں؟ امام حسین فرما رہے ہیں نحنو اہل بیت النبوہ۔ مولا کے جملے پر غور فرمانا، مولا یہ نہیں فرما رہے نحنو اہل بیت النبی، نبی کے اہل بیت رشتہ داریوں سے بن جاتے ہیں، نبوت کے اہل بیت رشتہ داری سے نہیں بنتے۔ جو فرمائی آپ نے فرمایا نحنو اہل بیت النبوہ، ہم تو نبوت کے اہل بیت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم تو رسالت کی کانے ہیں، ہم معاشرے کے امام ہیں، ہم سے بیعت یزید کے لیے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ تو عزیزان گرامی، خدا نے ایسے نہیں چھوڑا، رہنما بنایا۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ خدا نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے جو نصاب بنایا وہ لا ریب ہے، وہ بالکل کمپیٹنٹ، اتنا کمپیٹنٹ کہ ارشاد فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرف سے ایک حرف بھی، ایک نقطہ بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنا ایسا کمپیٹنٹ نصاب کمپیٹنٹ ہو، معلم میں کمپیٹنسی نہ ہو۔ آج کل ہماری حکومت نے سنگل نیشنل کریکولم بنایا ہے نا، جو اب نافذ ہو رہا ہے، اور البتہ اس میں بری طرح سے ہمارے
اوپر دوسروں کے عقائد کو ٹھونسنے کی کوشش کی گئی ہے بری طرح سے. لیکن اس میں بھی ابھی نصاب کتابیں نہیں چھپی، ٹیچرز ٹریننگ پہلے شروع ہے. ابھی سکول میں نصاب تازہ لگ رہا ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ، کہ بھائی جتنا بھی نصاب کمپیٹنٹ ہو جائے، جب تک معلم میں کمپیٹنسی نہ آئے کتاب کام نہیں آتی. تو خدایا تو نے ایسے نصاب کا بندوبست کر دیا کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. تو اس کتاب کا جو معلم ہوگا وہ کیسا؟ تو آپ کے نبی نے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحق مع علی و علی مع الحق. اب تھوڑا سا فرق ہے، کل جو حدیث بیان کی تھی اس میں علی پہلے قرآن بعد میں، علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ جو حدیث ہے اس میں حق پہلے، علی درمیان میں، پھر حق. پتہ چلا کہ حق کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ علی، اور علی درمیان میں پھر حق. تو جس طرح سے کتاب میں کسی طرف سے ایک حرف، ایک نقطہ باطل نفوذ نہیں کر سکتا، علی کو حق نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ایسا گھیرے میں لیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم عدر الحق حیث ما دارا، جدھر علی پھر جائے حق کو ادھر پھیر دے. تو ایسے معلم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے نا. قرآن نے کہیں کمی نہیں چھوڑی، خدا نے کہیں کمی نہیں چھوڑی، اہتمام کر دیا اور اعلان کر دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جنہوں نے قرآن پڑھانا ہے ان کی طہارت کی سند خدا کی طرف سے آتی ہے، ان کی طہارت کی سند خدا کی طرف سے آنی چاہیے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ قرآن کافی ہے، معلم کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے کہا، تاریخ نے ثبت کیا کہ 70 مرتبہ تو نہیں، یہ کہنا پڑا لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو فلاں ہلاک ہو جاتا. اچھا بھئی اگر کتاب کافی تھی تو میں مفسرین سے پوچھوں گا کہ تمہاری لائبریریوں میں یہ جو سینکڑوں جلد تفسیر کی کتابیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ قرآن کافی تھا نا، پھر ایک نسخہ قرآن ہی رکھ دیتے. تمہارا عمل بتاتا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہے. تم مانتے ہو کہ قرآن کی آیات اور نبی کی روایات کی تفسیر ہو سکتی ہے، اور تفسیر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تفسیر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. تو جب تفسیر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، تو کیا خدا نے اس نصاب کو چھوڑ دیا کہ اس کی غلط تفسیریں کرنے والے کرتے رہیں؟ نہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے. آپ کے زمانے میں ایک شخص ہے اسحاق کندی کے نام سے، اور وہ اپنے حساب سے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، الہادی فکر کا مالک ہے. اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، تناقض القرآن. قرآن میں کیا کیا تناقضات پائے جاتے ہیں، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ. قرآن میں کہاں کون سی آیتیں دوسری آیتوں کی نفی کرتی ہیں، آپس میں قرآن میں تضاد کہاں کہاں پایا جاتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس اسحاق کندی کے ایک شاگرد سے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنے استاد کو یہ کتاب لکھنے سے منصرف کرو، نہ لکھے یہ کتاب.
وہ عرض کرنے لگا مولا میں یہ نہیں کر سکتا. وہ بڑا ظاہر ہے جب تھوڑا سا علم کسی کے ذہن میں آ جائے اور تقوی نہ ہو تو تکبر بہت آ جاتا ہے. بڑا متکبر ہے. میں اس کو، آپ نے فرمایا جاؤ اس کے ساتھ مانوس ہو جاؤ، انس پیدا کرو. جب انس بن جائے تو پھر اس سے ایک سوال پوچھنا. توجہ ہے نا؟ پھر اس سے ایک سوال پوچھنا. اس سے یہ پوچھنا کہ تو لکھ رہا ہے قرآن کے تناقضات، یعنی ایک آیت کو لیتا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، پھر تو لکھتا ہے کہ اس آیت کے مقابلے میں اس آیت کا جو معنی ہے وہ اس معنی کی نفی کر رہا ہے. یہی تناقض بنتا ہے نا. تناقض کب بنتا ہے؟ تبھی بنتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آیت کہہ رہی ہو کہ نماز پڑھو، دوسری کہہ رہی ہو نماز نہ پڑھو. مثال کے طور پہ یوں تو ایک آیت کا معنی لے گا اور دوسری آیت کا معنی لے گا، ان کو آپس میں ٹکرائے گا، تبھی تو تناقض بنے گا، تبھی تو تضاد بنے گا. تو اس سے پوچھنا یہ ہے کہ جس آیت کا جو معنی تو سمجھا تو نے لکھا اور پھر تو لکھ رہا ہے کہ یہ معنی فلاں آیت کے فلاں معنی سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت کا جو معنی تو سمجھا ہے وہ مراد نہ ہو. ایک سادہ مثال کے ذریعے سمجھاؤں، بات آسان کر دوں. آپ کہیں کہ میں نے آج شیر دیکھا ہے گلی روڈ پر. اب ایک شخص کہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تو اتنی روشنیاں ہیں، اتنا اہتمام ہے، اتنا رش ہے، کہاں شیر یہاں کہاں سے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اچھا، آپ کب اسے جھوٹا کہیں گے؟ جب آپ اس کے اس جملے کا معنی یہ کریں کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے وہ 4 ٹانگوں والا وہ جو خون خار ہے نا حیوان وہ دیکھا ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہہ دے بھائی وہ اس کی مراد شیر سے وہ نہیں ہے جنگل کا شیر، شجاع آدمی ہے. شجاع آدمی کو شیر کہتے ہیں یا نہیں؟ شیر خدا کس کو کہتے ہیں؟ امیر المومنین کو. ہاں تو شیر کا لفظ ضروری تو نہیں اس کا معنی ہمیشہ وہ 4 ٹانگوں والا حیوان ہو. اس سے کوئی شجاع انسان بھی تو مراد ہو سکتی ہے نا. ہاں بولنے والے کس معنی میں لفظ بولا ہے یہ تو اس کو پتا. سمجھنے والا غلطی کر سکتا ہے. تو اسحاق کندی تو آیت سے جو معنی سمجھ رہا ہے یہ بتا خالق نے بھی وہی معنی مراد لیا ہے کوئی اور معنی؟ شاگرد چلا گیا، اسحاق کندی کے ساتھ مانوس ہو گیا. جب استاد کو شاگرد سے محبت، شاگرد کو استاد سے محبت، انس بڑھ گیا، تو آج ایک دن خدمت کرتے ہوئے شاگرد نے کہا کہ اسحاق ایک سوال پوچھ لوں؟ اس نے کہا پوچھ لے. کہ بھئی یہ جو تو کتاب لکھ رہا ہے تناقضات القرآن، تو اس میں آیتوں سے کوئی معنی پہلے تو مراد لیتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ مراد لیتا ہوں تو تناقض لکھ رہا ہوں، اگر مراد نہ لوں تو کیسے تناقض لکھوں گا؟ اچھا، اس نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتا کہ جو معنی تو مراد لیتا ہے آیا یہ ممکن ہے کہ خدا کی وہ معنی مرادی نہ ہو؟ خدا نے وہ معنی مرادی نہ لیا ہو تو پھر تو خواہ مخواہ کے ایسے ہی صفحے کالے کر رہا ہے. اچھا جی، جب اس نے یہ سوال کیا نا اسحاق کندی رکا، کہنے لگا کہ دوبارہ سوال پوچھ. سوال اتنا اہم تھا کہ بہت بڑا عالم اسلام کا جو اپنے آپ کو اور اس دنیا کا سمجھتا تھا، ظاہر ہے مسلمان تو نہیں تھا، ملحد تھا. کہا پھر سوال پوچھ. اس نے جب دوبارہ سوال پوچھا اس نے کہا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ یہ سوال تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ یہ سوال تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے اپنے ذہن میں آیا. اس نے کہا نہیں، میں تجھے جانتا ہوں، یہ سوال تیرے ذہن میں آنے والا نہیں ہے. بتا کس نے یہ سوال تجھے سکھایا ہے؟ اس نے مجبور ہو کے بتایا کہ یہ سوال مجھے امام حسن عسکری نے بتایا ہے. جب یہ بتایا تو وہ کہنے لگا میں سمجھ گیا ایسا سوال اس گھر سے باہر آتا ہے.
کہا ابھی لاؤ میرے سارے اوراق، اکٹھے کیے، آگ لگا دی، منصرف ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی آیتوں کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ جب کئی معنی ہو سکتے ہیں تو خدا وہ معلم معین نہ کرے جو صحیح معنی بتائے، تو اس کا مطلب خدا نے خود بندوں کو گمراہ کر دیا ہے نا، جو تمہارے ذہن میں آئے، ہاں وہ آئے وضو کی جو تفسیر تمہارے ذہن میں ہے کہ الٹا دھونا ہے یا سیدھا دھونا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے یا پاؤں کو دھونا ہے، جو تفسیر تمہارے ذہن میں ہے ساری ٹھیک ہیں، پھر تو آج کا پلورلزم ٹھیک ہو گیا نا۔ یورپ اگر یہی کہتا ہے کہ ہر دین حق ہے تو پھر ہر دین حق ہو جائے گا، پھر قرآن کی ہر تفسیر حق ہو جائے گی، پھر ہر فرقہ حق ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک معصوم معلم ہونا چاہیے جو وہ مراد بتائے کلام کی جو متکلم کی مراد ہے، اس متکلم کو، اس معلم کو معصوم ہونا چاہیے۔ خطا سے معصوم ہوگا تب صحیح معنی اور تفسیر بتائے گا، وہ مخبر صادق ہونا چاہیے۔ تبھی تو قرآن نے فرمایا کونوا مع الصادقین، بھائی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ قرآن سے پھر پوچھیں وہ کون ہے سچے جن کے ساتھ ہونا ہے، جن سے قرآن لینا ہے۔ جھوٹوں سے تو قرآن کی تفسیر نہیں لینی نا، ہاں جھوٹے سے لی جا سکتی ہے؟ نہیں، نہ روایت لی جا سکتی ہے جھوٹے سے۔ اگر راوی کاذب ہو، جھوٹا ہو، تو آج کے محدثین جب سلسلہ سند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں راوی کذاب ہے، روایت پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ تمہارا فیصلہ ہے کہ جھوٹے سے تو رسول کی حدیث بھی نہیں لینی، جھوٹے سے تو قرآن کی تفسیر بھی نہیں لینی۔ کس سے لینی ہے؟ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین۔ سچے کون ہیں؟ بس ختم کر رہا ہوں آج کی گفتگو۔ سچے کون ہیں؟ چلے میدان مباہلہ میں پتہ چل جاتا ہے سچے کون۔ میدان مباہلہ میں کیا تھا کہ نجران کے عیسائیوں سے کیا کہنا تھا کہ قل تعالوا ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میدان مباہلہ میں سچوں اور جھوٹوں کا فرق واضح کرنا تھا۔ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یہی فرق ہی تو واضح کرنا تھا نا، کیونکہ مباہلہ میں لعنت کرنی تھی جھوٹوں پر۔ جو گروہ جھوٹا ہوگا ان پر عذاب آ جائے گا، جو سچے ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ساری امت رسول سچی ہوتی، سارے مدینے والے سچے ہوتے تو سارے سچوں کو لے جاتے۔ ہاں کچھ کو لے جانا، وہ سچے ہونے چاہیے کہ وہ راہب کہتا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر حکم دے پہاڑ ہٹ جا اپنی جگہ سے تو پہاڑ جگہ چھوڑ جائے گا، خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا۔ تو کون ہے سچے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، علی کے دو بیٹے۔ اگر سچے ڈھونڈنے ہیں تو کون؟ ابناءنا، علی کے دو بیٹے جو کہ رسول کے بیٹے ہیں۔ وَنِسَاءَنَا، رسول کی وہ بیٹی، شاید 4 ہوں گی آپ کے کہنے کے مطابق، لیکن میدان مباہلہ میں کون سچی جائے گی؟ کون گئی؟ آپ کی گواہی کے مطابق حسنین کی ماں زہرا گئی نا، اور کون گئے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نفس رسول کے طور پر کون گیا؟ علی گیا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، گھر سے مباہلہ کے لیے 5 تن چلے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ گھر سے مباہلہ کے لیے 5 تن چلے، 2 پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے۔ 2 پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے،
اس قافلے کی جیت پر کیوں نہ یقین ہو جس قافلے کی پشت پر خیبر شکن چلے۔ عزیزان گرامی، زہرا کے یہ دو لال اسلام کی صداقت کی گواہی ہیں۔ زہرا کے یہ دو پھول اسلام کی صداقت کی گواہی ہیں، اور مسلم کے دو پھول حسین کی صداقت کی گواہی ہیں۔ مسلم کے دو پھول، اللہ، جو 1 سال ابن زیاد کے زندان میں مرجھا گئے تھے۔ 1 سال کی قید، اتنی طولانی، کھانا پانی اتنا کم ملتا تھا، شہزادوں کی نہ پیاس بجھتی تھی نہ بھوک مٹتی تھی۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب کھانا اتنا کم ملتا ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو کھانا کھا لیں گے ایک دفعہ۔ 1 سال شہزادوں نے روزے رکھے، مرجھا گئے مسلم کے لال۔ جب دیکھا نا کہ اب بدن گھائل ہو رہے ہیں تو کہا کہ آج جب داروغہ آئے گا اس کو اپنا تعارف کروائیں گے۔ جب داروغہ آیا نا، مشکور آیا، پوچھا اے داروغہ، اے مشکور، کیا تو اتعرف محمدن، کیا محمد کو بھی جانتا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ آج مسلم کے یتیم بچوں پر، پردیسی بچوں پر بلند بلند آواز سے روئیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے گا۔ عزیزوں، جب پوچھا نا اتعرف محمدن، مشکور محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں جانتا، وہ میرے نبی ہیں۔ تھوڑی سی امید بندھی، اگلا سوال کیا، آیا ابو جعفر بن ابو طالب کو جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، وہ تو سید الشہداء ہیں، اللہ نے انہیں 2 پر بہشت میں عطا کیے ہیں۔ پھر اور ڈھارس بندھی، اگلا سوال کیا، کیا علی مرتضیٰ کو جانتا ہے؟ کہا کیوں نہیں، وہ تو وصی رسول خدا ہے۔ جب یہ سوال کر چکے نا، امید بن گئی۔ کہا کہ ہمیں بھی پہچان، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کی اطرت ہیں، ہم جعفر کی اولاد سے ہیں، ہم عقیل کے بیٹے ہیں، زندان ہمارے بدنوں کو کھا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آزاد اور مشکور نے زندان کا دروازہ کھولا، کہا شہزادو، رات کی تاریکی میں سفر کرنا، میری دعا ہے اللہ کرے ماں سے زندہ جا کر ملو۔ شہزادے زندان سے نکلے، کمزور تھے، راستوں کا پتہ نہیں تھا، ساری رات کوفہ کی گلیوں میں تھک کر ایک گھر کے دروازے پر بیٹھے۔ ایک بی بی گھر سے باہر نکلی، دیکھا 2 پھول ہیں جو اس کے دروازے پر 2 شہزادے ہیں۔ کہنے لگی تم نے کس کی گود اجاڑی ہوئی ہے، تمہارے بدن سے کتنی پیاری خوشبو آتی ہے، ذرا تعارف تو کرواؤ، تم ہو کون، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ڈرے ہوئے تھے نا شہزادے، کہنے لگے بی بی پہلے امان دے پھر تعارف کروائیں گے۔ امان ملی، تعارف کروایا کہ ہم مسلم کے 2 فرزند ہیں، ہم مسلم کے لال ہیں۔ بی بی نے دروازہ کھولا، آؤ میرا گھر حاضر ہے۔ بس عزادار و شہزادے آج سکون کی نیند سوئے۔ بعض روایات میں ہے آج شہزادوں نے، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی گردنوں میں باہیں ڈال کر سو گئے۔ عالم خواب میں دیکھا رسول خدا ہے، جناب مسلم سے کہہ رہے ہیں مسلم خود تو آ گئے، اپنے بچوں کو نہیں لائے، تو جناب مسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ کل میرے بچے میرے مہمان ہیں۔ بس یہ جاگے، سمجھ گئے زندگی کی آخری رات ہے، ماں سے نہیں مل سکتے، اب بابا سے بہشت میں ملاقات ہوگی۔ عزادار رونے لگے کہ ان کے رونے کی آواز حارث ملعون کے کانوں پہ پہنچی۔ یہ اپنے کمرے سے اٹھا، اس کمرے میں آیا جہاں چراغ نہیں تھا، کوئی اندھیرا تھا، ہاتھ مار رہا ہے، ٹٹول رہا ہے۔ بس عزادار اس ظالم کے ہاتھ شہزادوں کی زلفوں میں، اللہ جانے کس پیار کے ساتھ اس ملعون نے اٹھایا، تماچے مارے، پھر رسیوں کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دیا، خود ملعون سو گیا۔
اجرکم علی اللہ. صبح ہوئی اس ظالم نے تلوار لی, غلام کو ساتھ لیا, بیٹے کو ساتھ لیا, نہر فرات کے کنارے آیا. غلام حبشی غلام تھا, کہا ان شہزادوں کے سر تن سے جدا کر. جب غلام آگے بڑھا نا, شہزادوں نے ایک سوال کیا کہ تو حبشی غلام ہے, یہ بتا ایک بلال حبشی تھا جو رسول کا مؤذن تھا, اس کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں جانتا ہوں. کہا ہمیں پہچان, ہم اس رسول کے نواسے ہیں, ہم اس رسول کی آل ہے. جب یہ سنا نا, حبشی غلام نے تلوار پھینکی, چھلانگ نہر میں لگا دی. اس ملعون کے بیٹے نے بھی چھلانگ لگا دی. اب یہ ظالم تلوار بے نیام کی ہے. آگے جب بڑھنے لگا نا, شہزادوں کو پتہ چل گیا اب یہ ظالم آ رہا ہے. انہوں نے ایک سوال کیا, اے ملعون ہمیں بازار لے جا, ہمیں قتل نہ کر, بیچ دے, بڑی قیمت تجھے ملے گی, ہم یوسف سے کم نہیں ہیں, بڑی قیمت ملے گی, لطف اندوز ہوتے رہنا. لیکن یہ ظالم شہید کرنے پر مصر ہے. شہزادوں نے اگلا سوال کیا, ظالم بیچتا نہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے سن ہیں, ہماری عمر پر رحم کر لے. اس ظالم نے کہا اللہ نے میرے دل میں رحم نہیں رکھا, بس عزادارو. یہ ظالم آگے بڑھا, اس نے جب بڑے شہزادے کو شہید کرنا چاہا نا, چھوٹے نے اپنی گردن بڑے کی گردن پر رکھ دی. کہا بڑا بھائی ہے, باپ کی جگہ ہے, پہلے مجھے شہید کر, بعد میں سے شہید کرنا. جب چھوٹے کو شہید کرنا چاہا, بڑا آگے بڑھا, اور میرے بیٹے کی جگہ ہے, چھوٹا بھائی ہے, پہلے مجھے شہید کر. بس عزادارو, اس ظالم نے تلوار چلائی, بڑے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا, لاش تڑپ رہی ہے, چھوٹے سے برداشت نہ ہوا, گلے کا خون جمع کر رہا ہے, اپنے بالوں پہ لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے رسول خدا سے اسی حالت میں ملاقات کروں گا. اور بھائی کی لاش کو سینے سے لگایا. سنو عزادارو, اس ظالم نے چھوٹے کو بڑے بھائی کے سینے پر ذبح کر دیا. اجرکم علی اللہ. لاشیں نہر میں بہا دی, دو معصوم سر لے کر یہ انعام پانے کے لیے. جب ابن زیاد کے دربار میں آیا, ابن زیاد نے کیا دیکھا, دو مرجھائے ہوئے پھول ہیں جن کے چہروں پر تماچوں کے نشان ہیں. یہ جتنا بھی ظالم تھا منقلب ہوا, کہا ظالم کتنا ظلم کیا ہے, میں نے شہید کرنے کا تو نہیں کہا تھا. اجرکم علی اللہ. ابن زیاد نے پوچھا ملعون یہ بتا ان شہزادوں کا آخری کلام کیا تھا؟ اس ظالم نے کہا کہ جب میں نے قتل کا پکا ارادہ کر لیا اور شہزادوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ قتل ہو جائیں, تو انہوں نے مجھ سے 2 رکعت نماز کی مہلت مانگی. اس ظالم اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما. تو بس ابن زیاد نے کہا اس ملعون کو وہیں لے جاؤ جہاں اس نے شہزادوں کو شہید کیا, اس کا سر تن سے جدا کرو. میں کہوں گا مسلم کہ اے مسلم تیرے بیٹوں کا قاتل, اے محمد ابراہیم کی ماں تیرے بیٹوں کے قاتل کی گردن فوراً اڑا دی گئی, لیکن قربان جاؤں ایک 6 ماہ کے پیاسے بچے کی ماں تھی, اور جس کا بیٹا حرملہ نے کو ایسا تیر مارا تھا کہ ذوب الطفل من الاذن الى الاذن, اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا تھا. تبھی تو رباب پوچھتی تھی, اور میرے سجاد بیٹے یہ بتا آیا حرملہ بھی زندہ ہے یا مارا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحرمت محمد و اہل بیت محمد ان آنسوؤں پر رحم فرما. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات.